بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا سبحان اللہ. گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیوں، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہے اور ان قریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس دی تیاری دے اندر تسوں سارے حضرات بڑی محبت دے نال کوشاں ہو کہ ہر بندہ اپنی اپنی طاقت اور بساط دے مطابق اے عزم مسمم کیتی بیٹھے کہ میں سنت ابراہیمی دے اتے چلتے ہوئے اللہ کے رستے دے اندر قربانی کرنی ہے. میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بھی ملت ابراہیمی تے ہاں تے تسو بھی ایک دعا کیتی کرو کہ اللہ سکوں ملت ابراہیمی تے چلا.
آمین. دو لفظ توجہ میرے پاس کرے نوجوان. ایک لفظ ہے امت، ایک لفظ ہے ملت. اساں امت ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی، امت ہے محمد الرسول اللہ دی، اور ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی. سبحان اللہ. جتنے بھی تشریعی احکامات ہیں، شریعت کے احکامات، وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیں. جو سارے پاک پیغمبر جیسی شریعت کا نبی دی کوئی نہیں. کوئی نہیں. تے اصول جڑے ہیں، بنیاد جڑی ہے وہ بنتی ہے ملت کو لو. تو اصول اور بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او ایک ہے. بنیاد ایک، اصول ایک، لیکن شریعت جڑی ہے وہ علیحدہ علیحدہ. کیویں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب ترے چیزاں دیتی ہیں. ایک توحید خالص کہ اللہ دے نال کہیں کو شریک نہیں ٹھہراونا، نہ اودی ذات دے اندر تے نہ ہی اودے صفات دے اندر. یعنی بے داغ توحید، ایسی توحید جہد اتنے کوئی داغ اور کوئی نقطہ کوئی نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب دیتی ہے. دوسرے نمبر پہ کہ اس توحید کی خاطر اگر گھر بار چھوڑنا پوگے، بیوی بچے چھوڑنے پوگن، اولاد چھوڑنی پوگے، یہ کو ہجرت آخیا ویندے. یہ ہجرت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکو دیتی ہے. تیسرے نمبر پہ کہ ہجرت کرنے کے باوجود بھی اگر مت رب اپنی جان دی قربانی منگے چاہ، جسم دی قربانی منگے چاہ، یا اولاد دی قربانی منگے چاہ، تب ایک شے قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو سکھائی. سمجھ آ رہی؟ اور پیغمبر مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جڑے پیروکار ہیں عیسائی، وہ دعوے دار ہیں کہ اساں ملت ابراہیمی تے ہیں. یہودی وہ دعوے دار ہیں کہ اساں ملت ابراہیمی تے ہیں. لیکن اللہ دے قرآن نے بباغ دہل اعلان کر چھوڑیا، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما.
قرآن آدھے کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودیوں کا ساتھ دینے والے اور نہ ہی نصرانیوں کا ساتھ دینے والے، یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم انہوں نے توحید خالص توحید بے داغ، جبکہ یہودی لوگ وہ آگے کھڑے ہیں کہ وقالت اليهود عزير ابن الله، یہودیاں دا عقیدہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ دا کون بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیاں دا نصرانیاں دا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون اللہ دا بیٹا، یعنی یہودیوں نے بھی خدا دے نال عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا، تے عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دے نال شریک ٹھہرایا، بلکہ ایک تسلیس سے قائل ہوئے ترائے خداواں دے کہ اللہ بھی خدا، حضرت عیسیٰ بیٹا، حضرت مریم ماں، یہ تسلیس دے قائل یہودی اور دو دے قائل، ایک میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے بنیاد دے اتے اصولوں دے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اتفاق کریں دے ہویا، کیا کہ حضرت ابراہیم دی بھی توحید خالص توحید بے داغ، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی توحید خالص توحید بے داغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی اپنے بیوی بال بچے چھوڑ کے کنعان تو آئے مکہ مکرمہ کے اندر، میرے آقا نے بھی ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ چھوڑ کے تے آئے مدینہ منورہ کے اندر، میرے آقا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے دی قربانی پتر دی قربانی کی تھی، تے میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدر دے میدان دے اندر اپنے 313 صحابہ کو قربانی دے واسطے پیش کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ یہ ہر دو چیزوں جڑیاں میں عرض کی ہیں کہ ایک ہے امت اور دوجی ہے ملت، اساں امت ہیں حضرت ابراہیم علیہ، اساں امت ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے اساں ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس واسطے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درود کے اندر ہور کہیں کو نہیں جوڑیا، کہیں کو نال نہیں رلایا، کسی کو نال نہیں ملایا، حضرت یونس بن اعظم پیغمبر، حضرت یوسف بن اعظم پیغمبر، حضرت یعقوب بن اعظم پیغمبر، حضرت موسیٰ بن اعظم پیغمبر، لیکن توجہ کرائے نماز دے اندر درود دے اندر میرے آقا نے اگر جوڑے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جلے درود پڑھتے ہیں نماز دے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ یہ درود دے اندر نبی صحیح نے صرف اور صرف کیڑے پیغمبر کو جوڑے؟ حضرت ابراہیم۔ زورن بولو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیوں؟
کہ حضور نے فرمایا میں محمد بھی ملت ابراہیمی تے ہاں تے تساں بھی کیڑی ملت تے اتے چلنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت تے۔ فرمایا کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جڑیاں ترے چیزاں دیتیاں، سب تو پہلی شے بے داغ توحید۔ کیڑی توحید؟ بے داغ توحید۔ تے حق حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید دے اوتے کوئی داغ تے کوئی نقطہ نہیں ہے۔ عیسائی آدھنا سب موحد ہیں، لیکن کیویں موحد ہیں کہ او ترائے خداواں کو نال منی کھڑن۔ یہودی آدھنا سب موحد ہیں، اور میں کیویں موحد ہو؟ تسا حضرت عزیر کو اللہ دا بیٹا منی کھڑے ہو، لیکن اے حضرت ابراہیم یا میرے آقا ہیں کہ جنہ دی توحید دے اندر اللہ دے نال کہیں کو شریک نہیں، بولو نا، شریک نہیں ٹھہرایا گیا۔ کہ حضرت ابراہیم کو بھی اس توحید دی پاداش دے اندر وطن قربان کرنا پیا، گھر بار قربان کرنا پیا، حتیٰ کہ بیوی تے بچے کو قربان کرنا پیا۔ حضرت ابراہیم کر چھوڑیا یا کہ چلے؟ کر چھوڑیا، ضرور بولے نا۔ یہ جو اللہ دا پیغمبر خواب دے اندر دیکھ رہے، حکم دے اپنی بیوی کو، معصومہ کو، طیبہ کو، طاہرہ کو، اور اپنے معصوم لال کو ایسے مقام تے چھوڑاؤ، ایسی جگہ تے چھوڑاؤ جتھے دانا نہ ہوئے، پانی نہ ہوئے، سایہ دار مکان نہ ہوئے، سایہ دار درخت نہ ہوئے، یعنی چھاؤں تے بہن دی کوئی شے موجود نہ ہوئے، کھاون دی کوئی چیز نہ ہوئے، پیمن دی کوئی چیز نہ ہوئے۔ جاؤ جاؤ ابراہیم، جاؤ جاؤ، بیوی بڑی پیاری لگتی ہے، گھر والی بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن میرے نام دے ہوتے میرے حکم دے مطابق چھوڑ کے آؤ۔ اللہ دا پیغمبر آدھے لبیک لبیک لبیک، صبح اٹھن معصومہ بیوی نال، معصوم بچہ نال اٹھنی تے سوار کرائے، چلدیاں 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 ایسے مقام تے ڈھلن جتھا چار سو پہاڑ پہاڑن، جبال جبالن، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، پانی کوئی نہیں ہے، پانی ہونے کا بھی امکان کوئی نہیں ہے، زراعت کا امکان بھی کوئی نہیں ہے، کالے پہاڑ تے کالے پتھر۔ حاجیاں کو پوچھو، ہر پاسوں پہاڑ پہاڑ اور خشک پہاڑ، انہیں منہ کھول کے کھڑے، چٹانا ہی چٹانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پہ صبح دے ٹائم اپنی بیوی کو چھوڑے، معصوم لال کو اتار کے لال چھوڑے، اور چھوڑ کے خدا کے پیغمبر نے تھوڑا جیا مشکلہ پڑھنا، تھوڑا جیا تو شادان عطا کر کے تے اللہ دے رستے دے ہوتے بیوی تے بچے کو چھوڑ کے منہ موڑے نے سیدہ حاجرہ نے دامن پکڑے، اے خلیل اس جنگل بیابان دے اندر، اس بے آب و گیا وادی دے اندر جتا سایہ کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، کھان پیون کی کوئی شے کوئی نہیں، میں کو کہندے آسرے چھوڑی میں نے، کہندے سہارے چھوڑی میں نے۔ حضرت ابراہیم دے زبان تے چپ دا روزائے، بول نہیں سکدے، ادا نہیں سکدے، بس خاموشی دے نال اشارہ کیتے آسمان دی طرف، انگلی کیتے آسمان دی طرف کہ اے حاجرہ اپنی
مرضی نال نہیں، اپنی منشا نال نہیں، بلکہ میرے رب دا آرڈر ہے، میرے رب دا حکم ہے، اس نے حکم دلال تو وہی مقام تے چھیڑا کیا جب اللہ دنے آئے سیدہ حاجرہ نے دامن خلیل کو جھٹک چھیڑے تے دامن جلیل کو پکڑ کے آکھن لگیا جا ابراہیم، جا ابراہیم، اگر تو اگ دے بلدے ہوئے چیخے دے اندر بلدی ہوئی بات دے اندر اپنے رب کو نہیں بھلا سکیا تے میں حاجرہ بھی اس جنگل بیابان دے اندر اپنے خدا کو نہیں بھلا سکتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ ہے توحید خالص، بے داغ توحید کہ کسی نہ آسرا نہیں، کسی نہ سہارا نہیں۔ سیدہ حاجرہ کیا دیے میرے کو کہنا سہارا ہے؟ اللہ جی بھائی، اللہ دا سہارا، میں اپنے اللہ دے سہارے تے اللہ دے آسرے تے بیٹھیا جا ابراہیم تیرے نالوں کوئی گلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مقام تو چلتے لیکن جبلت انسانی، فطرت انسانی، آخر بیوی بچہ ہے اور بچہ بیوی ہے جڑا 100 سال دیا امیداں دے بعد 100 سال دیا امنگاں دے بعد ملے، 100 سال تک اللہ کو خدا دا پیغمبر منگدا رہے، ہن 100 سال دے بعد اے بچہ ملے تے نال آرڈر بھی مل گئے، ہن نال پیار نہیں کرنا، ہن بوسے نہیں دینے، ہن گردن نہیں چومنی، ہن نال محبت نہیں کرنی، بلکہ جنگل دے اندر چھوڑ کے آمنے خدا دا پیغمبر چھوڑ تگتے جلے پہاڑ بھی اوٹ دے اندر گئے، مسلح بھی چھا کے قرآن بیان کریں گے، اللہ دے حضور سرب سجود ہوئے اور دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے عہدہ کہے اللہ دا نبی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ کا نبی منگدا بیٹھ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنی ذریت، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے کو چھوڑنا کہڑے مقام تے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی دے اندر جتھا زراعت دا احتمال نہیں ہے، کاشتکاری دا احتمال کوئی نہیں، کوئی شے پیدا ہون دی اتھا امید بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ میں تیرے کو منگدا پیا کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ روح کائنات دے جتنے بھی لوگ ہیں، پوری کائنات دے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے دلوں کو مائل فرما اس وادی دی طرف۔ سبحان اللہ، عجیب گل ہے، وادی ایسی کہ غیر ذی زرع، جتھا زراعت دا احتمال کوئی نہیں، کہ اللہ دا نبی آدھا پہ اللہ اس بیابان جنگل بے آب و گیا وادی دی طرف پوری دنیا دے لوگاں کو مائل کر تے ورزقہم من الثمرات، انہاں لوگاں کو روزی دے نی پھلاں دینا۔ سبحان اللہ، روزی کس نال لے؟ پھلاں دے نال۔ اے جو ریت دے ٹڈے تواڈی پرلی سائیڈ تے پیر ہیں جی،
اجن اتنا بارش آ پولیے تے او مکہ مکرمہ دی جڑی وادی ہے 5-5 سال 6 سال تک بارش دی امید ہی کوئی نہیں ہوتی. بل چلو اتنا بارش وسے مٹی ہے ریت ہے کوئی شاید جمن دی امید تھی ہے وہ ایسے کالے تے خشک پہاڑ ہیں کہ پانی جو وسے پیا کوئی شاید جمن دی امید بھی کوئی نہیں. لیکن خدا دا نبی دعا کیا منگدا پے اللہ انہاں کو روزی دے کس دے نال پھلاں دے نال. معلوم ہویا بغیر وسائل دے بھی رزق روزی دا انتظام کرنا کیدی ذمہ داری اللہ زورن بولو کیدی ذمہ داری ہے اللہ دی. حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے کلام کے اندر لکھ کے گئے کہ فرمایا ابراہیم نے اس مقام کے اتنے اللہ کی ذات کو سوریا اللہ کی ذات کو پکاریا تو وہ آدن میں بھی حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑی وہ آدن کہ میرا عقیدہ بھی یہ کہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی. سبحان فرمایا مظلوم جلے اپنی اپنی فریاد اللہ کے حضور پیش کریں گے سنن والا کون اللہ زور نہ لو. اس واسطے اللہ کا ولی کی یاد ہے کہ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی. رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ گدا مسند آرائے بزم عطا کو ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ایک کلام ہے حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والے سب تو بڑی گدی پاکستان کی اللہ والا ہوں قریب سال ڈیڑھ ہوئے فوت ہوئے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ مظلوم دی فریاد سنن والا کون اللہ بولو نا اللہ تے رزق دی تقسیم کرن والا ہے جی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. مقسوم جڑا ہے قسمت جڑی ہے قسمت دی چابی کیندے ہاتھ دے اندر ہے اللہ زورن بولو اللہ دے ہاتھ دے اندر. اصل کتنے لگی گنے ہیں بولو بھائی یہ کوئی فرقہ واریت دی گل نہیں یہ کسی دے اتنے اٹیک دی گل نہیں میرا کلام نہیں گولڑے والے سرکار دا کلام ہے. وہ آخدے پین کہ رزق دی تقسیم کرنے والا کون اللہ اللہ مل سی وہ جڑا مقدر ہے جتنی کوشش کر گئی جتنا زور لا لو حدیث پاک دے اندر آ دے میرے آقا میرے مولا حضرت محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کہ اجن تساں اما دے پیٹ دے اندر ہوں دے وے اما دے پیٹ دے اندر ہوں دے وے اللہ فرشتے کو حکم دے دے اکتب نفسہ اکتب رزقہ اکتب عملہ ادھے ساہ لکھ چھوڑو
اے دا رزق جڑا مقدر ہے او لکھ چھوڑو، اے دے اعمال جڑے ہیں او لکھ چھوڑو. یعنی بندہ اما دے پیٹ چوں باہر بعد دے اندر آندے تے اون دا مقسوم تے اون دا رزق تے اون دے ساہ اللہ دے فرشتے پہلے لکھ چھوڑے. سبحان اللہ. ہن ساڈا اے ایمان بندا نہیں، ساڈا اے یقین بندا نہیں. جی اگر یہ یقین بناؤں چاہنا پریشانی نہ ہو سی. یہ پریشانی کیوں ہو دی ہے کہ اساں جڑا جوڑ بنے نے ہیں حساب کتاب لینے ہیں کہ جناب فلانا کام کرے ساں تے اتھوں مینوں اتنے آسن تے فلاں کرے ساں تے اتھوں اتنے آسن تے چاولا جو مینوں اتنا مل سی تے پھٹیاں چوں اتنی کمائی ہو سی تے دودھ دی اتنی ہو سی تے ٹرالے دی اتنی ہو سی. او جمع نفی خرچ کر کے تے بھی مینوں سال دے بعد اے امید ہے بچ ویسی 3 لاکھ روپیہ تے اللہ سے فرمائے تیرے رزق دے اندر میں لکھی بیٹھا 1 لاکھ روپیہ. ہوں جلے او 3 نہیں تھی سی تو وہ جو اللہ کا فیصلہ ہے 3 نہیں ملتا ملتے 1 تے سارے تانے بانے ویندن ترٹ پیچھے بندہ ہوے دے پریشان. جے پہلے کو ذہن اے بناوے عقیدہ اے بناوے کہ میرا اللہ میرا جڑا مقسوم لکھی بیٹھا ہے مینوں مل سی او بھاویں میرے مقسوم وچ 1 لاکھ تے بھاویں ہے 3 لاکھ مل سی او جڑا میرے رب نے میرے مقدر کیتے پیچھے پریشانی بندے کو کوئی نہیں. میری پریشانی دا موجب ہی ہوئے کہ اساں رب دی ذات دے اوتے یقین چھوڑی بیٹھے. میں غلط عرض کر جی بھائی پیچھے جلے مجبور ہو گئے نا تے کچھ نہ بڑے ہاتھ پیر مارے دے باوجود اوے میاں بس اللہ نو انہیں منظور آئی پیچھے خدا دے آخری میں منت لاونی بس رب نو جو ہی میں منظور آئی. یہ پہلے خوشی نال آکوں آچا مجبوری نال نہیں اضطراری نال مجبوری نال تے آئے ایویں ہے ہومنے مجبوری نال تے ہر کہیں مننے مزہ تا ہے جو خوشی نال منوں ہاں اپنے دل دے اطمینان نال منوں ہاں. دیکھو اللہ کا پیغمبر خدا کی ذات دے اوپر یقین کرے ہیں بیوی کو چھوڑے بچے کو چھوڑے دعا پیا مانگے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پتہ بھی ہے کہ مادی غیر ذی زرع لیکن یقین ہے کہ جنہیں میں اللہ تے بھروسہ کرے نہ پیا میں خدا کی ذات دے اوتے تکیہ کرے نہ پیا بھروسہ کرے نہ پیا. اللہ کا قرآن ہے وعلى اللہ فلیتوکل المتوکلون. بے مقام تے فرمایا ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحان اللہ. فرمایا جڑا بندہ اللہ کے اوتے بھروسہ کریں گے اللہ تے اعتماد کریں گے وہ ضرور پا گھندے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ابتدائی تقریر دے اندر 3 چیزیں دسیاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ کے سامنے بے داغ توحید پیش کی تھی. دوسرے نمبر پہ ہجرت پیش کی تھی. تیسرے نمبر پہ قربانی پیش کی تھی. تے میرے آقا نے بھی فرمایا لوگوں میں محمد کی ملت ابراہیمی تے جی حضرت ابراہیم کی توحید بے داغ میں محمد کی توحید بھی بے داغ جی حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ہجرت کی زور نال بولو ہجرت کی تھی جی میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیتا قربانی واسطے پیش کیتا قربانی واسطے پیش کی پیش کیتا یہ مرزائی ہیں نا مرزائی سن دے انہاں دا نام یہ بےمان آدم جو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولیا کہ انہوں نے توجہ ہے میرے پاس یہ مطلب تسا کہہ دیاڑے کہ چڑھ ونجو سانو اپنے مسلک دا اصل پتہ نہیں ہوندا اپنے مذہب دا پتہ نہیں ہوندا وقت اساں پریشان تھی بانے ہیں کہ یار انہوں نے سوال جو ایسا کیتا ہے کہ پڑھیا بھی قرآن ہاں توجہ میرے پاس کرائے والا سادیا بھی پڑھیا بھی قرآن ہاں تے سن تے مڑ پتہ نہیں لگتا توجہ ہے میں گل کرا وادن کے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا خواب بیان کیتا اپنے پتر نو کہ ہے میرا بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک اے میرا بیٹا میں ویکھیا خواب دے اندر میں ڈٹھے خواب دے اندر انی اذبحک میں تینوں ذبح کر چکا تے حضرت ابراہیم نے حالانکہ ذبح نہیں کیتا بچہ تے زندہ بچ گیا ذبح تے ہویا کوئی نہیں اس واسطے وعدن نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے کوڑ بولیا حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ العیاذ باللہ کوڑ بولیا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے بولو نہیں ہوئے تے آپ نے اپنے پتر نو خواب جڑا سنایا خواب تے ایو سنایا ہے کہ میں تینوں کیا کر رہا ذبح تے ذبح ہویا کوئی نہیں اس واسطے وہ نعوذ باللہ مرزائی آدن العیاذ باللہ حضرت ابراہیم نے کیا کیتا غلط بیانی کی تھی لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں الحمدللہ اللہ نے علماء دیوبند کو قرآن کا علم عطا کیتے اللہ کا قرآن ادا کرے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر کون ابراہیم قرآن دے اندر کان صدیقا نبیا وہ ایسا نبی ہے جڑا سچا تے سچا سبحان اللہ سنو جڑا ظالمان نے الزام لائے جڑا مرزا پیمان الزام کھڑا کر دے اس ظالم نو پتہ نہیں ہے کہ قرآن عہدہ کیا پائے حضرت ابراہیم نے جڑا واقعہ بیان کیتے آپ نے اپنے پتر نو آکھے یا بنیا